منگل کی رات 3:30 بجے سے مسلسل جاگنے سے تنگ آ کر یہ کالم لکھنے کے لیے بدھ کی صبح 8 بجے ہی قلم اٹھا لیا ہے۔ میری بے خوابی کا سبب کوئی ایسا عشق نہیں تھا جسے ایک فلمی گانے میں نور جہان نے ڈاڈا بھیڑا ٹھہرایا ہے۔ ساون کی موسلادھار بارش تھی، اس کی شدت نے ہمارے گھر کے باہر اسلام آباد کے پوش کہلاتے F8 کی مرکزی سڑک پر نصب ہوئے گٹروں کو بھر دیا۔ ان پر جمائے بھاری بھرکم ڈھکن پانی کو نکلنے کا راستہ نہیں دیتے، وہ گھروں کو لوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ لبے سڑک ہونے کی وجہ سے ہمارا مکان اس کا پہلا ٹھہراؤ ہوتا ہے اور بیسمنٹ کا وہ کمرہ جو میں نے بہت چاؤ سے بنوایا تھا حوض کی صورت اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رات 1:30 بجے کے قریب بہت مشکل سے آنکھ لگی تھی۔ گہری نیند میں داخل ہوئے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ میری بیوی کی چیخ نے جگا دیا۔ ہم دونوں اس کے بعد وائپر پکڑے 2 سے زیادہ گھنٹوں تک پانی کو باہر دھکیلتے رہے، وہ مگر کہاں جاتا۔ بالآخر قدرت ہی کو رحم آ گیا، بارش تھمی تو راہ نکلی۔ اس وقت تک مگر میری ریڑھ کی ہڈی کا ہر مہرہ ایک دوسرے سے الگ ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ احساس بے چارگی کی شدت سے توجہ ہٹانے کے لیے کالم لکھنا شروع ہو گیا۔ بدھ کی صبح معمول کے مطابق نصیب ہوئی ہوتی تو آج کا کالم بھی آزاد کشمیر میں حال ہی میں ہوئے عام انتخاب کی نظر ہو جانا تھا۔ منگل کی صبح جو کالم چھپا تھا اس میں نواز شریف کے نام سے منسوب ہوئی مسلم لیگ کے مذکورہ انتخاب کے حوالے سے لسی رہ جانے کا ذکر بھی تھا۔ لسی کو ہمارے دفتر والوں نے کالم کا عنوان بھی بنا دیا، جو ہر اعتبار سے پیشہ ورانہ مہارت کا اظہار تھا۔ مسلم لیگ نون کے بے تحاشا چاہنے والوں کو مگر لسی کا ذکر پسند نہیں آیا۔ قومی اسمبلی کے لیے اس جماعت سے منتخب ہوئے ایک انتہائی پڑھے لکھے رکن نے اپنے غصے سے مغلوب ہوئے جذبات کے اظہار کے لیے احتجاجی ای میل لکھی، شاعرانہ انگریزی میں لکھی گئی تھی۔ اس میں ایک لفظ گردان کی صورت دہرایا گیا تھا، یہ لفظ تھا انیکویٹس۔ اس کا مطلب اور تلفظ جاننے کے لیے مجھے لغت سے رجوع کرنا پڑا۔ ناانصافی اس کا قریب ترین ترجمہ ہو سکتا ہے۔ طیش کے عالم میں بھی زبان و بیان پر ایسی کمان نے مجھے بہت متاثر کیا۔ مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا پر متحرک چند افراد مگر جذبات پر قابو نہ رکھ پائے۔ تم بھی بکاؤ نکلے، ان کے بے تحاشا پیغامات کا یک سطری نچوڑ تھا۔ وہ حیران تھے کہ میں اس جماعت کو لسی کس منہ سے پکار رہا ہوں جس نے تحریک انصاف کے مقابلے میں 5 لاکھ کے قریب ووٹ لیے ہیں۔ حکمران جماعت کو ملے ووٹوں سے اس کا فرق 1 لاکھ سے زیادہ نہیں۔ اجتماعی ووٹوں کے حوالے سے تحریک انصاف سے قریب تر رہی جماعت کو لسی کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ ارادہ باندھ رکھا تھا کہ بدھ کی صبح اٹھ کر دانستہ ڈھٹائی سے اپنا دفاع کروں گا۔ یوں میرے ٹویٹر اور ای میل اکاؤنٹ پر رونق لگی رہے گی، میرے کالم کو لائکس اور شیئرز کی بدولت تھوڑی شہرت بھی نصیب ہو جائے گی۔ کئی گھنٹوں کی مشقت سے وائپر کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے کمرے میں جمع ہوئے پانی کو باہر نکالنے کی خواہش نے مگر ذہن میں یہ جینا بھی کوئی جینا ہے والا سوال لٹکا دیا ہے۔ کاش میں رزق کمانے کے لیے نہیں، دانشوری بگھارنے کے لیے یہ کالم لکھ رہا ہوتا۔ سکھ، چین اور راحت نصیب ہوتے تو مسلم لیگ کے سپاہی ٹرول سے نبرد آزمائی سے لطف اٹھاتا۔ فی الوقت اگرچہ یہ سوچتے ہوئے حیرت ہو رہی ہے کہ لسی کے استعمال سے مشتعل ہوئے دوستوں کو منگل کے روز چھپے کالم میں لکھے وہ فقرے یاد کیوں نہ رہے جن میں مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر کے انتخاب میں 5 سے 6 نشستوں تک محدود رکھنے کا بھی ذکر ہوا تھا۔ سردار تنویر الیاس کی خوشحالی اور باغ سے بیگانگی کا بھی اس کالم میں تذکرہ ہوا۔ اس کے علاوہ ایک پیرا انکمبنسی فیکٹر سمجھانے کی نظر بھی ہوا تھا۔ 5 سالہ دور اقتدار کی وجہ سے ووٹروں کے مؤثر حلقے میں موجود مایوسی اور شکایتیں۔ اپنی نفرت و عقیدت میں تقسیم ہوئے معاشروں میں تفصیلات پر لیکن غور نہیں کیا جاتا۔ 1000 سے زائد لفظوں پر مبنی تحریر میں سے کوئی ایک لفظ اچک کر واہی تباہی کا ہذیان شروع ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا نے ہذیان کے اظہار کی بے پناہ راہیں بھی دکھا دی ہیں۔ کاش CDA والوں نے
सावन की मूसलाधार बारिशों के पानी की निकासी के लिए भी ऐसी ही राहें दरियाफ्त कर ली होती। बारिश की वजह से नाजिल हुई अज़ियत का जिक्र करते हुए एतराफ़ ये भी करना है कि मंगल के दिन शदीद तरीन हब्स ने बौखला दिया था। दिल में कई बार आसमान को देखते हुए लू की नहीं बारिश की दुआ मांगी थी। ये सोचा भी नहीं था कि नमाज बख्शवाते हुए रोजे गले पड़ जाएंगे। अजीब इत्तेफाक ये भी हुआ कि मंगल ही के दिन मेरे घर आए न्यूयॉर्क टाइम्स के सफ़े अव्वल पर बस्ती चीन के एक शहर की बाबत तफसीली रिपोर्ट शाया हुई थी। उसका दावा था कि किसी ज़माने में देहाती कस्बा तस्वुर होते इस शहर को बरसों की मेहनत और ख़तीर सरमायाकारी के ज़रिए जदीद तरीन सनती शहर बना दिया गया है। सर बफलक इमारतों की तामीर करते हुए मगर ज़मीन के इस खत्ते में सदियों से मौजूद बारिशों के पानी के लिए रास्ता बनाने वाले निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया गया। मूसलाधार बारिशें अब इस शहर को किसी वसी और रीज़ तालाब में जकड़ा हुआ शहर बना देती हैं। वो मज़मून पढ़ते हुए मुझे अपना 12 दरवाज़ों वाला शहर लाहौर याद आना शुरू हो गया। अंदरून शहर एक लम्हे को भी शदीद तरीन बारिशों के दौरान भी पानी कहीं रुकता नहीं था। 12 दरवाज़ों के बाहर बनाई फसील के जो हिस्से बाकी रह गए हैं उन्हें गौर से देखें तो आपको एहसास होगा कि पुराना लाहौर अपने दरवाज़ों के इर्द गिर्द ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया था। मिसाल के तौर पर शेरा वाला गेट में दाखिल होने के लिए आपको एक घाटी को चढ़ना होता है। घाटी दरवाजे के बाहर भी ऐसी ही घाटी हुआ करती थी। ऊंची जमीन पर तामीर हुए मकानों में दाखिले के लिए आपको सीढ़ियों समेत बनाए चौकी पे चढ़ना भी लाजमी था। 12 दरवाजों वाला लाहौर आज से 1000 साल कबल गजनवी दौर में तामीर हुआ था। आज भी वहाँ बारिश का पानी कहीं नहीं रुकता क्योंकि पानी की सूरत से निकासी के रास्ते कुदरती निज़ाम का एहतराम करते हुए बनाए गए थे। अंग्रेजी दौर में लाहौर फैलना शुरू हुआ तो गवाल मंडी और निस्बत रोड आबाद हुए। मेरे बचपन में वहाँ बारिश का पानी हमेशा जमा हो जाता था। जीटी रोड और पुराने शहर की फसील के उस पार मगर मिस्री शाह जैसे इलाके थे जिन्हें लाहौर के शुमाली इलाके कहा जाता था। गुज़श्ता सदी के आगाज तक वहाँ बुड्ढे दरिया से कुर्बत की वजह से फ़कत सब्जियाँ उगाई जाती थीं। उन्हें रिहायशी बस्तियों में तब्दील करते हुए बारिश के पानी के लिए रास्ते फराहम न हुए। इसी बायस मूसलाधार बारिश के 2 या 3 दिन गुजर जाने के बाद भी इन इलाकों में बारिश का पानी जमा रहता और हम बहुत इश्तियाक से अपने बचपन में निकरें पहनकर इन इलाकों में तैरने जाते थे। पाकिस्तान के जदीद तरीन दारुल हुकूमत में लेकिन जुल्म ये हुआ है कि बारिश का पानी तालाब की सूरत किसी सड़क पे जमा नहीं होता। ये घरों में दाखिल होकर उन्हें जोहड़ों में बदलने की कोशिश करता है। जदीद तर नजर आने के शौक में कुदरती निज़ाम से बेतनाई का खमियाजा हम बेबस व लाचार शहरी आने वाले बरसों में मजीद शिद्दत से भुगता करेंगे।